الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں الحمدللہ ہم نے اب تک 136 آیتیں اپنی مکمل کر لی ہیں، اور آج انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم اپنا پہلا پارہ مکمل کر لیں گے، یعنی کہ الف لام میم، کیونکہ ہماری اب صرف 5 آیتیں رہ گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم کریں گے آیت نمبر 137 سے 141 تک، اور پہلے آیت پڑھیں گے پھر ترجمہ پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے ہو تو یہ رائے راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ پچھلی جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں تو ان میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم یہودیوں سے عیسائیوں کے سامنے اپنے اس دین کو واضح طور پر اعلان کر دو، ان کو سمجھا دو، بتا دو، اور یہ کہو کہ ہم ان میں کسی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں، کوئی تفریق نہیں رکھتے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ہمارے لیے مقدس ہیں، اور ہم ان سب کی پیغمبری، ہم ان سب کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ پچھلے آیتوں کا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کو یعنی کہ معیار حق قرار دیا ہے۔ معیار حق، اور معیار حق صرف کیا مراد ہے؟ کہ جو حق کے معیار پر پورے اترتے ہوں۔ تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر یہ لوگ، کون لوگ؟ کافر، یہودی، عیسائی، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی نزول قرآن کے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین صحابہ وہ حق کے معیار پر تھے، مگر بعد میں آنے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ بھی انہی کے طریقوں کو اختیار کریں، وہ بھی اسی معیار پر پرکھے جائیں۔ لیکن یہودی، عیسائی، کافر، یہ لوگ گمراہ ہو گئے، مردود ہوئے، اور آج کے زمانے میں بھی جو کوئی صحابہ کے طریقے کوئی خلاف ورزی کرے گا گمراہ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر بھی یہ منہ موڑے رہیں اور ساری دلیلیں واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے۔ وہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ایمان کی دلیلیں ان کے پاس کمزور تھیں یا ان پر حق واضح نہیں ہوئی، وہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے تھے۔ اور کون سی دشمنی میں؟ یہ وہی دشمنی جس کا بار بار ذکر پیچھے آتا چلا رہا ہے، کہ انہیں یہ حسد تھی کہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہوئے، پہلے پیغمبروں کی طرح وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں مبعوث نہیں ہوئے۔ اب اسی دشمنی کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے سے انکار کریں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت میں اور عن قریب ان سے نمٹ لے گا۔ یعنی جو تمہارے لیے تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور اس دشمنی کے نتیجے میں تمہیں ہر طرح کی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اب وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے، ہر بات جاننے والا ہے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 137۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 138 کی طرف۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے،
اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں، اس والی آیت میں فرمایا کہ آپ کو، یعنی اے مسلمانوں، آپ کو یہودیت، عیسائیت کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ لوگ، تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ صبغۃ اللہ، کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، یعنی تمہاری باطل جو یہودیت ہے، تمہاری باطل عیسائیت ہے، یہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ کوئی روایتی رنگ نہیں ہے کہ جیسے سرخ، نیلا، پیلا ہو، کیونکہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کیا تھا، ان کے پاس ایک پانی ہوتے تھے، کچھ قسم کا پانی تھا، اس میں وہ تھوڑا رنگ دار ہوتا تھا وہ، اور ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس پانی کے اندر، اس چشمے میں اسے غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا، یہ یہودیت کا تھا۔ اور عیسائیوں کا کیا تھا کہ عیسائیت کا چڑھ گیا، اگر عیسائیوں نے کر دیا ہے تو بیسیکلی اس آیت میں عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس وقت، کیونکہ عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے تھے یا پھر کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو پانی میں رنگ ڈال کر اسے، اس بچے کو یا اس انسان کو اس میں ڈالتے تھے اور نکال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ یا پھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک اس رنگے ہوئے پانی میں ڈال کر نکال نہ لیں وہ بچہ گناہ گار رہے گا۔ اور اس عمل کو اکثر آپ لوگ جانتے ہوں گے، آج کل کے دور میں بھی کرتے ہیں، بیپٹزم کے نام سے۔ پہلے رنگ ڈالتے تھے اس زمانے میں، لیکن اب خیر رنگ نہیں ڈالتے ہیں، رواج شاید نہیں رہا ہوگا ان کا، یا ہو سکتا ہے ابھی بھی رواج ہوگا، واللہ عالم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہہ دو کہ اے مسلمانوں، ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور وہ کون سا رنگ ہے؟ توحید کا رنگ، اخلاص کا رنگ، اور یہ وہ رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ رنگ ان کے اقوال، افعال، اعمال، کردار کی وجہ سے چمکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے، جو کہ توحید، عبادت، ریاضت، دیانت اور ایمان کا رنگ ہے۔ یہی ملت ابراہیمی کا رنگ ہے جو صرف اہل ایمان کو حاصل ہے، جو صحیح معنوں میں اس ملت پر کے جو پیروکار ہیں، اور ہم اللہ کے کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں، اس کے کروڑوں شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اس لیے ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 139، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لیے۔ تو اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کون سا جھگڑا؟ اصل میں یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے۔ تو انبیاء اکرام صلوات والسلام ہم سے آئے ہیں، یہ بھی کہا انہوں نے، لہٰذا آخری جو بھی ہوتے ہیں ہم میں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ آپ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمیں بھی وہی پالتا ہے، تمہیں بھی وہی پالنے والا ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، منافق نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حضور جھکنے والوں میں سے ہم لوگ، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 140،
ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هدى او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی نصرانی تھے؟ مسلمانوں، ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ آیت دراصل یہودی کے بارے میں ہے کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت اتری ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودیت اور عیسائیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں آئی ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں یہودی کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عیسائی تھے، تو یہ سب بے بنیاد باتیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی تو دنیا میں یہ چیزیں آئی ہیں، یہودیت، عیسائیت۔ تو وہ کیسے اس دین پر ہوئے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، تم جو کہتے ہو تو بتاؤ، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن ازلم ممن کتم شہادہ، تو اس بات سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو ایسی شہادت چھپائے عندہ من اللہ، جو اس کے پاس پہنچا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا ہی نہیں۔ یعنی وہ در حقیقت جو شہادت ہے، عیسائیت کو بھی معلوم ہے، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام خالص توحید کا درس دیتے رہے، اور ہمارے نبی آخر زمان کی شہادت بھی پہلے کی کتاب میں موجود ہے، لیکن یہ ظالم لوگ انہوں نے اس کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اس شخص سے بڑا اور ظالم اور کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے بیٹھے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کتابوں میں شامل کر دیا تھا۔ وما اللہ بغافل، اور اللہ غافل نہیں ہے، عما تعملون، اور ان کا کام، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو تو اس کا پھل تمہیں ضرور ملے گا۔ تو آیت نمبر 141، اور یہ ہماری آخری آیت ہوگی۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں کہ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اب یہ جو آیت جو میں نے بھی پڑھی ہے، یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اب یہ دوبارہ آیت دہرائی گئی ہے اس میں، اور دہرانا دراصل خاص مقصد کی بنا پر ہے۔ پہلے جو تھا وہ صرف اہل کتاب کے لیے تھا، جو پہلے ایک مرتبہ ہو چکے وہ کافی ہے۔ اب جو دوسری مرتبہ تکرار لیا گیا ہے تو اس سے مراد اہل اسلام کی تنبیہ ہے، اہل اسلام کی، کہ اہل کتاب کی طرح وہ بھی کیا کہتے ہیں، خالی ایک نسبت پر تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اہل اسلام اپنے عقائد پر، اپنے اعمال کو پاک کریں، اللہ اور اس کے جو انبیاء ہیں ان کے احکام کی پابندی کریں، تو ان کے لیے بھی راہ نجات کھل سکتی ہے۔ اپنے اعمال کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور آج کل کے پیر ہیں، امیر ہیں، گدی نشین ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکر ضروری ہے۔ خالی اپنے آباء و اجداد کو، خالی ان کی نسبت کسی کا کام نہیں ہماری۔ باپ نیک صالح تھا تو اس کا عمل اس کے بیٹے کو ملے گا، ایسا نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جن کا ذکر پہلے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام،
یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس میں ایک اور نام میں شامل کر دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ نہیں گزرے، وہ ابھی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے. اور وہ ان کے حیات کے جو منکر ہیں وہ لازمی اس بات کا کافر ہیں وہ لوگ. اور اس کافر میں اگر کوئی شک کرے، اگر اس چیز کے اوپر کوئی شک کرے کہ وہ نہیں اٹھائے گئے ہیں تو وہ کافر ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے کچھ عرصے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، ان کا نزول ہوگا، اور قیامت کی یہ بڑی نشانی میں سے سب سے بڑی نشانی ہوگی. اور نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زمین پر رہیں گے اور دنیا کو ایک عدل، ایک انصاف سے بھر دیں گے. اور یہ یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں ان کا صفایا کر دیں گے. صرف اسلام ہی اسلام رہے گا. حج اور عمرہ بھی کریں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ان کی تدفین ہوگی. تو بہرحال الحمدللہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ساتھ ہمارا پہلا پارہ بھی مکمل ہوا. اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا اس کو قبول فرمائے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کو معاف فرمائے، کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو معاف فرما. اس کے پورے تفسیر میں جو پیغام دین کے ملے ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں اور آخر میں پورے پارے کا جو خلاصہ اس آیت میں فرما دیا کہ تمہارے عمل میں اور تمہارے سوچوں پر، باتوں میں، ہر لمحے میں توحید کا، رسالت کا رنگ ہونا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رنگ کس کا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ ہو، اللہ کے دین کا رنگ ہو. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور جنت کا داخلہ اور جہنم کو ہم پر حرام ہونے کا ذریعہ بنا. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. آمین یا رب العالمین.